اگر لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اینڈ ٹائم پہ لڑکی کے گھر والے منع کر دیں تو لے کے بھاگنا اس کو، یہی پوچھ رہے ہیں نا. منع کر رہے ہیں، خامخواہ میں غلط کر رہے ہیں یار. اصل میں مردوں میں بدماشی ختم ہو گئی ہے، حقیقت ہے. پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا. ابھی بھی کے پی کے میں جاؤ نا، جب ایک دفعہ لڑکی دے دی ہے وہ بولیں بھائی اب دے دی ہے تو اب یہ ہماری بیوی ہے. ہمارے ہاں عجیب عجیب کیس آ رہے ہیں. ذرا سی باتوں پہ عورتیں ناراض ہو کے باپ کے گھر جا کے بیٹھ رہی ہیں. 6 مہینے آ نہیں رہی ہیں، مرد ادھر آ کے مجھے تنگ کر رہا ہے، میری بیوی نہیں آ رہی، میری بیوی نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں تھوڑا بدماشی دکھا یار. تو ہر کام شرافت سے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو اس ظلم سے توبہ کریں. آپ کی غلطیوں کی وجہ سے بیوی بھاگی ہے، پھر تو ہم آپ کو ڈانٹیں گے، ملامت کریں گے، لیکن آپ میں کوئی فالٹ نہیں ہے. ایک دن اونچی آواز سے بات کر لی تھی، نازک مزاج بیگم چلی گئی گھر، تو یہاں مرد کو مردانگی دکھانی پڑتی ہے. تھوڑا سسرال کو جا کے بولو بھائی اس کو بھیجو، سمجھ رہے ہو نا، تمیز سے بول دیا اس کو بھیج دو، بس اس طرح اسٹائل یہ والا رکھو. ورنہ جا کے بار بار ایکسکیوز می سر پلیز، ایسے نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست تھے پٹھان ہیں، ان کی شادی ہوئی، میرے بڑے قریبی دوست ہیں. تو شادی ہوئی ان کی، تو وہ خامخواہ میں بیگم لڑکے گھر چلی گئی ذرا سی بات پہ نا. اب ماں بھی اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. بعض مائیں گھر خراب کرتی ہیں، سب مائیں ایسی نہیں ہوتی لیکن بعض ہوتی ہیں. میرے سامنے کیس آیا، میں کافی سلو کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. ان کی ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کہہ رہی ہے نہیں ہم خلا لیں گے عدالت سے. میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتا، وہ بندے کو میں جانتا ہوں حقوق ادا کر رہا ہے، تھوڑی بہت اونچی نیچی انسان سے غصہ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے. ان سمجھا کے تھک گئے. یہ بندہ گیا اپنے اسٹائل میں نا، جا کے دروازہ ٹوٹا، اس نے اندر گھسا، بولا کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے، بیٹھ گاڑی میں. ایسے بیوی کو بولا بیٹھ تو کسی کے باپ میں دم ہے، روک کے دکھائے. لے کے آ گیا، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ماشاء اللہ فٹ فاٹ. تو سارے کام تمیز سے نہیں ہوتے. تھوڑا مردانگی اچھی لگتی ہے آدمی پہ. عورت کو بھی یہ پن اچھا لگتا ہے، عورت کو بھی نا آدمی تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا اچھا لگتا ہے زیادہ بد اخلاق نہ ہو. لیکن عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں تھوڑا مردانگی ہو، اس میں تھوڑا زیادہ نہ کریں کہ چنگیز خان بن جائیں گھر جا کے، لیکن تھوڑا سا روب رکھیں گھر کے اندر. محبت بھی دیں مگر روب بھی. مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، جس سربراہ کا روب ہی گھر میں ختم ہو گیا وہ بے وقوف آدمی ہے، وہ گھر بسا ہی نہیں سکتا، اس کے باپ میں دم ہی نہیں ہے گھر بسانے کا. جب تک مرد میں روب نہیں ہوگا، مردانگی والا روب جو ایک ہوتا ہے، دیکھو اللہ نے ہر جانور کے نر میں روب رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ بولو نا. ایک مرغا 10 مرغیوں کے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں تو میری مرغیاں جا کے دیکھ لو آپ. مرغیاں بیچاری آرام سے، مرغا نا ایسے سر اٹھا کے یوں جا رہا ہوگا. آپ کسی مرغی کو پکڑنے کی کوشش کرو، مرغا آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا. آپ پال کے دیکھو، ارے میرا بچہ ماشاء دیکھو مرغا ماشاء اللہ. تو یہ حقیقت ہے، نہیں چھوڑتا وہ. بکرا پالو، آپ بکریاں رکھو پنجرے میں، بکرا بھی. آپ کسی بکری کے کو لے کے جاؤ، بکرا ایسے آ کے ٹکر مارے گا، بولے گا تو نے میری پرمیشن کے بغیر ہاتھ کیسے لگا دیا اس کو بھائی. تو روب ہے ہر نر میں. شیر کو دیکھو، ایک ڈاکومنٹری تھی ہمارے ایک دوست نے دیکھی، بڑا اچھا نقشہ کھینچا، تو ایسے بالکل جیسے حقیقت، یعنی تھی بھی حقیقی ڈاکومنٹری، یعنی واقعی جنگل میں. وہ ڈاکومنٹری سے عبرت حاصل کرو. ہوا یہ اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے مجھے بتایا بڑا زبردست کہ آپ کو پتہ ہے شیرنی جو ہے نا، شیر کی کئی شیرنیاں ہوتی ہیں. تو شیر ایک کچھار بنا کے رہتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. شکار بھی اکثر شیرنیاں کرتی ہیں، شیر نہیں کرتا. شیر کا کام ہوتا ہے ایمرجنسی میں آنا. تو ڈاکومنٹری میں یہ دکھایا گیا کہ شیرنی کو لکڑ بگڑ نہیں ہوتے، وہ بڑے گندے سے عجیب سے جانور ہوتے ہیں، انہوں نے گھیر لیا شیرنی کو. اب شیرنی بیچاری ان سے لڑ رہی ہے، وہ لکڑ بگڑ قریب آ رہے ہیں اور شیرنی ٹینشن میں. شیر مستنڈا بنا ہوا آرام سے پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے نا، وہ ٹینشن نہیں لے رہا اس کی. شیرنی اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھ رہی ہے، شیر آرام سے پڑا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے نا کہ بیگم اگنور کرو، یہ ٹچے ہیں، لونڈے لپاڑے لچے.
بیچاری شیرنی گھبرا رہی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مرد ایسے, یہ جانوروں میں مرد ایسے ہوتے ہیں تو انسانوں میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا. تو روب نہیں ہوگا تو کسی کام کے نہیں ہو, پھر سسرال کے آگے جھکے رہو, بس دبے رہو. ظلم نہ کرو. روب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرو, محبت نہ دو, کوئی غلط مطلب نہ لے کے جاؤ, مگر یہ کہ اپنی مردانگی کا احساس دلاتے رہو کہ اس گھر کا باپ کون ہے, میں ہوں, ٹھیک ہے نا, سربراہ میں ہوں. تو اب وہ شیر نے کیا کیا ہے, اب شیرنی واقعی کنفیوژن میں. شیر نے کیا کیا ہے, منظر دیکھنے کے لیے نا سوتے سوتے اپنی ایک آنکھ کھولی ہے یوں کر کے. یعنی اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو کام ایک آنکھ کھول کے ہو سکتا ہے اس میں دو آنکھیں کھولنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے ہمیں. ویڈیو نہیں بنائے بھائی. جو کام ایک آنکھ کے ذریعے ہو سکتا ہے, یعنی لکڑ بگڑ کو یہ میسج دیا کہ ہم تمہیں اتنی بھی لفٹ نہیں کرا رہے کہ دونوں آنکھوں سے دیکھیں, ہم تو بس یوں کر کے دیکھا, یوں کر کے پھر آنکھ بند کر لی کہ چلو ابھی تو شیرنی میں دم ہے. جب دیکھا نا کم بخت نہیں جا رہے, پھر بھی اڑی اڑی وہ جو ان کی اب خاص آوازیں ہوتی ہیں نکال رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ آرام سے اٹھا, انگڑائی لی, جیسے صبح صبح اٹھتے ہیں نا, لکڑ بگڑ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی گھنٹہ لگے گا, اٹھے گا, واش روم جائے گا, منجن کرے گا, نہا دھو کے آئے گا, پھر مذاکرات کی بات شروع ہوگی. تو وہ ٹینشن نہیں لے رہے تھے شیر کی, اس کے اسٹائل سے. اس کے بعد آرام آرام سے چلتا ہوا شیرنی کے قریب گیا ہے. وہ بیچاری کانپ رہی ہے نا, اور شیرنی سے جا کے پوچھا کہ ٹینشن کیا ہے. شیرنی نے بتایا بھائی یہ دیکھو لونڈے لپاڑے لچے. تو ان کی ایک طرف نا ان کی نظر یوں کر کے دیکھا نا لکڑ بگڑ کی طرف, ایسے یوں کر کے دیکھا, اچانک حملہ کر دیا ان کے اوپر. ایسا پکڑ کے جبڑا پھاڑا ہے نا, وہ سارے چیختے ہوئے بھاگ گئے. یعنی اس نے پیغام دے دیا کہ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم تو تمہیں ٹینشن نہیں لے رہے, لیکن تمہیں شرافت سے بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, تو پھر یہ والا. تو یہ وہی ہے جو ہمارا پٹھان دوست, ہم مہینے سے کوشش کر رہے ہیں میاں بیوی میں جوڑ ہو جائے, سسرال کو ان کے سمجھ میں بات آ نہیں رہی. وہ گھر گئے, دروازہ بجایا, دھاڑ کر کے اندر گھسے, بیگم کو پکڑا, گاڑی میں بیٹھ, اور ہیں بھی لمبے تڑنگے چوڑے نا, بندہ ویسے ہی دیکھ کے ڈر جائے, اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں ہیں. ایک دن 18 روٹیاں کھائیں انہوں نے, 18 روٹیاں بندے نے کھا گئے. تو جا کے بولا بیٹھ گاڑی میں, ایسی کی تیسی, میں دیکھتا ہوں کسی کے باپ میں دم میں روک کے بتائے. تو وہ سالے والے سارے لکڑ بگڑ کی طرح ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو گیا ہے. تو تھوڑا سا روب گھر میں رکھو. آدمی تھوڑا سا روبدار عورت کو بھی اچھا لگتا ہے, بچوں کو بھی تھوڑا روبدار باپ اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. اتنے چھوئی موئی نہیں بن جاؤ کہ تمہیں سسرال والے بیچ کے کھا جائیں. تھوڑا سا اپنے پاؤں اونچا رکھو گھر میں. نہیں تو ہمارے مرغے کو آ کے دیکھ لو, مور کو دیکھو. میں کل دیکھ کر گیا ہوں, ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے مور پالے ہوئے ہیں, کیسی شان سے ایسے گھوم رہا ہوتا ہے, مورنیاں دائیں بائیں, مور اکیلا ہوتا ہے, شیر اکیلا ہوتا ہے. مرغوں کو دیکھ لو, ایسے سر اٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے. کھانے پینے میں مرغا پہلے مرغی کو کھلائے گا. جب باجرہ ڈالو نا, مرغا دیکھ رہا ہوتا ہے, مرغیاں پہلے کھا رہی ہوتی ہیں, مرغا پہلے نہیں کھاتا. تو یہ مرد کی شان ہے, وہ گھر والوں کو پہلے کھلائے گا. لیکن وہ کہے گا ہم جو آپ کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں, آپ کو پیزے بھی کھلا رہے ہیں, برگر بھی کھلا رہے ہیں, خود ہم دال سے روٹی کھا رہے ہیں آپ کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ ہمارے باپ بن گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ہی ہیں. تو مرغے سے سبق حاصل کرو, پھر بھی نہیں آئے گا سبق. چلو مفتی صاحب فجر کی جماعت میں یہ بتا دیا میں نے مسئلہ, کافی ہو گیا. چلو آخری سوال پوچھ لو یار. ہاں بس دیکھو, جب کوئی دکھا کے لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے نا, تو ہمیں دل کی نیتیں نہیں معلوم, ہم اس کو ریاکار نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آج کل 10 کلو آٹا بھی دے رہے ہیں تو سیلفیاں تصویریں. بھائی قرآن نے حکم دیا ہے کہ چھپا کے بھی خرچ کرو اور دکھا کے بھی. تو بعض دفعہ اس لیے دکھا کے خرچ کیا جاتا ہے کہ سب کو ترغیب ہو. تو ہم تو نہیں ٹھیکیدار لگے نا کہ لوگوں کی دلوں میں جھانک جھانک کے کہیں کہ یہ ریاکار ہے. ہمیں کیا پتہ ریا کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. تو ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم, سمجھتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد